میں اپنے مخصوص دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا اور ان سے گپ شپ چل رہی تھی کہ میرے بہت اچھے دوست کی کال آ گئی۔ موبائل فون کی رنگ بجی تو میں نے نمبر دیکھے بغیر کال اٹینڈ کی کہ آگے سے طیب کی آواز آئی۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب محترم، صبح سے کدھر غائب ہو؟ میں نے بے تکلفانہ انداز سے پوچھا۔ یار میں صبح گاؤں آ گیا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ طیب نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ جناب آپ کا ہی ذکر خیر ہو رہا تھا اور ابھی عرفان صاحب آپ کا پوچھ رہے تھے کہ طیب نہیں آیا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے خیال سے طیب آج اپنے گاؤں گیا ہوگا اور اس نے کہا جانا تھا۔ میں نے طیب کو جواب دیا، اچھا تو آپ سب مجھے یاد کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے میری تو عمر پڑ گئی۔ تو علی تم پھر ایسا کرو کہ فوراً مجھے لینے آ جاؤ۔ طیب نے یہ الفاظ کیا کہے مجھ پر جیسے بم ہی گرا دیا تھا۔ بھائی پاگل ہو گئے ہو؟ رات کے 11 بجے کا ٹائم ہے اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ بائک پر جناب کو لینے آ جاؤں۔ بھائی میں شہر سے کبھی باہر نہیں گیا اور رات کے اس وقت تم کو لینے آؤں، میرا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ یار تو آجا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ قریب ہی تو میرا گاؤں ہے، پچھلی دفعہ تو ہی تو چھوڑ کر گیا تھا۔ طیب اپنی بات پر مزید تھا۔ میں نے کڑوا گھونٹ اندر نکلا اور بادل ناخواستہ اس کو ہاں کہہ دیا اور دوستوں سے کہا کہ میں طیب کو لے کر آتا ہوں۔ دوست سب حیران ہو گئے، بھئی اتنی رات کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا اللہ مالک ہے، اب ایک دوست ضد کر ہی گیا ہے تو جانا تو پڑے گا۔ میں نے بے چارگی سے کہا اور بائک نکالی اور کک لگائی، اللہ پاک کا نام لیا اور بائک کو ریس دی اور طیب کے گاؤں والے راستے پر ڈال دی۔ گاؤں شہر سے فاصلے پر تھا اور مجھے صحیح سے اندازہ بھی نہیں تھا کہ کس جگہ اس کا گاؤں ہے۔ میں دن کے وقت ضرور آیا تھا لیکن اتنی رات گئے میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بہرحال ان سوچوں میں مگن میں بائک پر جا رہا تھا کہ رات کا سب سے خوفناک پہر تھا اور جو مجھے کبھی ڈر نہیں لگا تھا، آج ڈر بھی سارا سمٹ کر میرے وجود میں آ چکا تھا۔ کیونکہ گاؤں کا راستہ جو کہ بہت زیادہ ویران تھا، کیونکہ ایک آدھ بائک پاس سے گزرتی میرے دل کو لمحہ بھر کے لیے سکون آ جاتا، ورنہ وہی خاموشی اور خاموشی کو چیرتی ہوئی وہی میری بائک کی آواز جو اس وقت مجھے بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ اچانک بہت دور مجھے ایک آدمی کا ہیولا سا محسوس ہوا۔ میں نے سوچا اس بندے سے رک کر پوچھتا ہوں گاؤں کا راستہ کہاں ہے۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا وہ ہیولا مجھ سے بھی تیز رفتاری کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے ایک جرجری لی اور ہیولے کی طرف غور سے دیکھنے لگا، لیکن اس طرف اندھیرا اور گہرا ہو رہا تھا، اس وجہ سے مجھے وہ ہیولا بھی صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید اس طرف گھنے درخت زیادہ تھے۔ میں نے اپنی موٹر بائک کی رفتار اور تیز کی تاکہ یہ سفر جلدی سے جلدی ختم ہو۔ ابھی میں نے ایکسیلیٹر پر ہاتھ کو گھمایا ہی تھا کہ ایک بہت ہی بھیانک چیخ نما آواز نے مجھے کہا رک جا۔ میری اپنی چیخ نکل گئی اور میں موٹر بائک سے نیچے گرتا گرتا بچا۔ بہت مشکل سے بائک کو سنبھالا۔ مجھے لگا کوئی اور ہوتا تو اس کا کلیجہ ضرور پھٹ جاتا۔ معلوم نہیں مجھے کس طاقت نے بچایا تھا۔ میری بائک ایک دفعہ تو میرے ہاتھ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی، لیکن میں جلدی ہی سنبھل گیا۔ کچھ فاصلے پر مجھے لائٹ نظر آئی۔ میں نے وہاں اترنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ اتر کر طیب کو کال کروں گا۔ میں بائک کو سپیڈ دی اور روشنی والی جگہ پر پہنچا۔ میں نے بائک بند کی اور اتر کر سب سے پہلے اپنے حواس بحال کیے۔ ڈر کے مارے میرا ویسے ہی برا حال تھا۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور طیب کا نمبر ڈائل کرنے لگ گیا۔ ابھی طیب کو کال گئی نہیں تھی کہ اپنے پیچھے مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے گھوم کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ ارے یہ تم یہاں، میں تم کو ہی کال کرنے لگا تھا۔ اس نے میری توقع کے برعکس مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ طیب خاموش کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی کے ٹرانس میں تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا تھا کہ جلدی سے اس کی ایک چماٹ لگا سکوں، جس نے مجھے اتنی رات کو یہاں بلایا ہے اور اب ڈرامے کر رہا ہے۔ لیکن وہ مجھے آگے بڑھتا دیکھ پیچھے کی طرف قدم بڑھا کر چلنا شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے میں اس کی طرف بڑھا ویسے ویسے وہ پیچھے ہوتا گیا۔ میں جیسے ایک معمول کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ طیب نے اب کھیتوں کی طرف رخ کر لیا تھا۔ اس کا منہ میری طرف تھا لیکن وہ پیچھے کی طرف چل رہا تھا، جیسے اس کی اپنی آنکھوں سے پیچھے کی طرف بھی دیکھ رہا ہو۔ موڑ ویسے کاٹ رہا تھا جیسے اس کو پتا ہو کہ اس نے مجھے کہاں لے کر جانا ہے۔ میں نے گڑتے سے احساس میں ساری ہمت جمع کر کے ایک بار پھر طیب کو پکارا، طیب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔
اب ہم کھیتوں میں بڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنے اندر کی پوری طاقت جمع کی اور ہوا سے بھاگتے ہوئے پورا زور لگایا، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ میرے پاؤں خطا ہو چکے تھے۔ سردی کی ایک تیز لہر میرے اندر سرایت کر گئی۔ جب ہم ایک قبر کے سامنے جا رکے، طیب اب عجیب سی زبان میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے ہزاروں مکھیاں بن بنا رہی ہوں۔ ایک دم ایک بکری کی آواز آئی جو کہ بہت ڈراؤنی تھی، جیسے اس پر چھری پھیری جا رہی ہو۔ ایک دم میرے اوپر ڈھیر سارا پانی پھینکا گیا جو کہ بہت بدبودار اور چپچپا بھی تھا، اور ایک دم کوئی بہت ہی وزندار چیز آ کر قبر کے اوپر گری، اور وہ چیز کچھ اور نہیں ایک بکرا ہی تھا جس کا سارا غائب تھا، اور اس میں تازہ خون نکل رہا تھا۔ خون قبر پر گر رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے قبر خون پی رہی ہو، کیونکہ جیسے جیسے خون نکل رہا تھا ویسے ویسے ہی قبر میں حرکت ہو رہی تھی۔ میں ادھر خوف کے مارے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی خیال نہ رہا جو چپا سا پانی مجھ پر گرا تھا وہ بھی تو خون تھا، کیونکہ مجھے بعد میں پتہ چلا۔ میں ڈر کے مارے اس وقت اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہا، کیونکہ میں نے وہاں سے ہلنے کی بہتر کوشش کی لیکن بے سود ثابت ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر طیب کی طرف دیکھا تو جیسے میری گردن میں لوہے کا ایک سخت راڈ ہو جو مجھے ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ میری حالت اب یوں تھی کہ میرے جسم پتھر کا بن چکا تھا، لیکن دماغ چل رہا تھا، آنکھیں سب دیکھ رہی تھیں اور زبان بند ہو چکی تھی، حالانکہ میں تھوک بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ اس دوران قبر سے مٹی کھسکنی شروع ہو گئی اور اس میں سے ایک ہاتھ نکل کر باہر آیا۔ ہاتھ کیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، اور جیسے جیسے قبر پھٹ رہی تھی ویسے ویسے وہ ڈھانچہ نما انسان باہر آ رہا تھا۔ او خدا، میں کس عذاب کا شکار ہو چکا تھا۔ اب میرا جسم جیسے آگ کے پاس رکھ دیا ہو اور اس کے شعلے میرے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے رہے۔ میں چیخنا چاہ رہا تھا لیکن میری زبان کو جیسے کسی مضبوطی سے بند کر دیا ہو۔ میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، انتہا کی بے بسی تھی۔ مجھے اپنی جگہ سے ہلنا تو درکنار سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ایک دم سے طیب جو معلوم نہیں کب میرے پیچھے چلا گیا، ایک دم آگے آیا اور او شٹ، یہ کیا! طیب کا جسم وہی تھا، کپڑے وہی تھے، پر سر کی جگہ بکرے کی سری رکھی ہوئی تھی۔ اب تو میں مرنے والا ہو چکا تھا، قبر سے وہ مردہ باہر آ چکا تھا۔ او خدا، یہ کیا تھا! ایک ایسا پنجر جس کے منہ پر ماس آ رہا تھا، باقی ڈھانچہ ماس کے بغیر۔ اس نے باہر نکلتے ہی سب سے پہلے بکرے کی طرف لپکا اور بکرے کو یوں اٹھایا جیسے کوئی بچہ اپنا من پسند کھلونا اٹھاتا ہے، اور اس نے اس میں اپنے خوفناک دانت پیوست کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے اتنی شدت سے چیخا کہ ارد گرد کا منظر ٹہر گیا۔ میری آواز واپس آ گئی تھی اور میں ابھی اور چیخنا چاہ رہا تھا کہ اس مردے نے میری طرف خوفناک انداز میں دیکھا۔ اف، کیا یہ اس کی آنکھیں تھی؟ نہیں، وہ دو انگارے تھے جو کہ دہک رہے تھے۔ اس کی شکل جو کچھ واضح ہو رہی تھی، کوئی انتہائی بھیانک تھی۔ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اب وہ مجھے کھانے کے لیے آئے گا اور میری گردن میں دانت پیوست کر دے گا۔ میری چیخ کی آواز میں ایک دم چنگارا، وہ اتنی خوفناک آواز، میرے کان کے پردے پھٹ گئے اور میرا دل بند ہو گیا۔ میرا دماغ جو سارا منظر دیکھ رہا تھا ایک دم سے بند ہو گیا، اور جیسے لائٹ بند ہوتی ہے بالکل ویسے تاریکی چھا گئی۔ آخری احساس میں زمین کی طرف آ رہا تھا اور دور، بہت دور سے طیب کی آواز آ رہی تھی۔ تبھی میں بے ہوش ہو گیا، اور جب مجھے ہوش آیا میں اپنے گھر میں تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ کل رات کو میں بے ہوشی کی حالت میں قبرستان سے ملا اور ایک بزرگ کو ملا اور مجھے قریبی قصبے میں لے آئے۔